نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر شخص اپنے آپ کو الگ اور یونیک دکھانے کے چکر میں ہے۔ دین کے معاملے میں بھی یہی ہے، لوگ اسلاف سے، علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، اکابرین سے بدظن ہو کر اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ماہر فن نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ گمراہیوں کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگوں میں جو لوگ ظاہری طور پر عالم علامہ نظر آ رہے ہوں گے وہ جاہل ہوں گے، اور لوگ انہی سے مسئلے پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ بہرحال وہ آج سامنے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو محقق کہلوانے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو صحیح بات بتا دی جائے یا وہی راستہ دکھا دیا جائے کہ جو راستہ آج سے پہلے علماء کرام، ائمہ اربعہ، اسلاف، اکابرین دکھاتے آئے ہیں، تو میری بات کو کون سنے گا؟ تو اس لیے لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے اور نئے نئے طریقوں میں من گڑھت چیزوں کو سامنے لا کر لوگوں کو گمراہ کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں اور سب سے اہم ہوں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو آج یہ فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ لوگ خود بخود قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگ رہے ہیں، احادیث کی تحقیق کرنے لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اسی گمراہی کا ایک سبب ہے لوگوں نے سوشل میڈیا سے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ یوٹیوب پر نام نہاد اسکالرز، نام نہاد محقق لوگ بیٹھ گئے جو اپنی تحقیق لے کر اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور عوام اتنی جاہل کہ عوام نے ان کو بڑا علامہ شمار کر کے ان کے ہر کہی ہوئی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ اکابرین تو چھوڑیے، ائمہ اربعہ چھوڑیے، تابعین کو چھوڑیے، صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی گستاخیاں کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی میں ایک چیز ہے کہ آج لوگوں نے ایک عام سی بات بنا لی ہے کہ کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے، کس نمبر پر لکھی ہوئی ہے، اور جا کر وہ نمبر سرچ کرتے ہیں موبائل ایپس میں۔ نامی گرامی دو ایپ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسلام 360 یا اسلام 1، ان میں جا کے سرچ کرتے ہیں حدیث نمبر، اس کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے، کیونکہ اسلام 360 یا اسلام 1 کے اوپر جب آپ حدیث کا نمبر ڈالتے ہیں اور اس میں بھی کوئی جو حدیث لکھی ہوئی ہے نہ تو اس کا کبھی متن بھی صحیح ہوتا ہے، چلو متن تو بہرحال صحیح ہوتا ہے، مگر ترجمہ کلیتاً صحیح نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے ترجمہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اصل نسخہ، اصل حدیث کا متن بھی نہیں ہے اور نہ اصل حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب جب متن نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، تو اس کے بعد جو تخریج و تحقیق کی گئی ہے اس کے اوپر وہ بھی بڑی اور اپنی مرضی کی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اکثر و بیشتر لوگ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے حوالے سے جا کے سرچ کرتے ہیں اسلام 360 میں یا اسلام، اس میں حدیث آتی ہے، حدیث کے بعد تخریج لکھی ہوئی ہے، تحقیق لکھی ہوئی ہے، اس کی سند لکھی ہوئی ہے، اور سند کے اندر جو راوی ہیں ان کے اوپر جرح و تعدیل کی گئی ہے، تو وہ بھی کبھی کبھار ایسی ہے جو جمہور سے ہٹ کر ہے، اجماع سے ہٹ کر ہے، یعنی ایک طرف جمہور اجماع اور ایک طرف وہ ذاتی اجتہاد رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ تخریج اور تحقیق اس طریقے سے کی گئی ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جب جمہور اور اجماع سے ہٹ کر تحقیق و تخریج ایک شخص نے اپنی منمانی کی ہوئی ہے، تو وہ جب بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی یہ لکھنے والے نے صحیح لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بھی ایک گمراہی کا سبب ہے کہ لوگ خود سے تحقیقات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بہت ساری احادیث، جبکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں تمام احادیث صحیحہ ہیں، مگر آپ جب اسلام 360 اسلام 1 کے اوپر آئیں گے تو وہاں بھی بہت ساری احادیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ سند کے اندر کسی ایک راوی کو ضعیف یا مردود یا کسی طرح سے بھی اس کو جرح و تعدیل کر کے اس حدیث کو قابل قبول نہیں مانا ہے۔ تو اب بتائیں کہ جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ حال ہے تو دیگر احادیث کا کیا حال ہوگا؟ وہاں اس کی تخریج و تحقیق کس قسم کی گئی ہوگی؟ تو آپ بتائیں، عام آدمی نہیں سمجھ، اور اسی وجہ سے عوام اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے، اور جب ان کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں
تو یہ تو وہ طوطے کی رٹ سے انہوں نے وہ پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو مان لیا ہے کہ نہیں جی اس میں تو صحیح لکھی ہوئی ہے، اس میں تو ضعیف لکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف؟ ماننے کو تیار۔ حالانکہ میں آپ کو عرض کر دوں اکثر و بیشتر اس میں الشیخ البانی ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال بڑے عالم ہیں، ان کی تحقیق و تخریج اس میں لکھی ہوئی، تو اکثر ناصر البانی تخریج و تحقیق میں بہت زیادہ اپنا قیاس لگایا ہوا ہے اور جمہور سے ہٹ کر انہوں نے تخریج و تحقیق پیش کی ہے۔ یہ معاملہ انہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو صحیحین ہے، اس کے بعد کی احادیث کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہوگا تخریج و تحقیق کے معاملے میں؟ تو اس لیے قریب کے علماء کرام سے سوال و جواب کیا کریں، یوٹیوب کے اوپر سے علم یا دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اللہ نہ کرے کہیں ایسے گمراہی میں پڑ جائے کہ آپ ارتداد اور الحاد کے اندر داخل ہو جائیں اور اپنے آپ کو آپ علمی کتابی سمجھنے لگے ہوئے ہوں، مگر آپ ادھر سے اسلام اور ایمان سے خارج ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں نے صحیح کہا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔